اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ میں آج آپ کے ساتھ کربلا سے غزہ تک کے موضوع پر چند ایسے پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس پر اس سے پہلے میں نے گفتگو نہیں کی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اصل میں اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، اور یہ پورا واقعہ ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ کی جانب بڑھ رہے تھے اسے فتح کرنے کے لیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک نوجوان اس مارکے کے دوران دشمن کی طرف بڑھتا ہے اکیلا، اور دشمن کے ہاتھ جب وہ لگتا ہے تو وہ اس کو شہید بھی کر دیتے ہیں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ تو جو کمپینین حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ اس وقت موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں آئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنا بہترین مال تقسیم کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ کی جانب احسان کا رویہ رکھو، احسان کا معاملہ رکھو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے لوگوں سے کہا کہ نہیں، یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں آئی، یہ آیت اصل میں ہمارے بارے میں آئی تھی۔ اب ذرا جواب سنیے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اس میں پیغام ہے ہر اس فرد کے لیے کہ جو دین کا درد رکھتا ہے، جو اس لیے پریشان رہتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ جواب ہے کہ جو تعین کرتا ہے کہ ہمیں زندگی میں دین کی بڑی تصویر کو سامنے رکھنا ہے، جو ہمیں ہماری ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت اصل میں ہمارے بارے میں آئی تھی کہ جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی، تو ہم جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ ہم نے پوری اس جد و جہد کے دوران اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا مال، اپنا کاروبار، تو کیوں نہ اب ہم ایسا کریں کہ چونکہ اسلام تو اب اسٹیبل ہے، اسٹیبلش ہو چکا ہے، کہ ہم اپنے کاروبار کی، اپنی ذاتی چیزوں کی دیکھ بھال شروع کریں۔ تو ہمارے بارے میں یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا بہترین پوٹینشل استعمال کرو۔ یہاں انفاق سے مراد صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں جو ہڈن پوٹینشل دیے ہیں، ان کا بہترین استعمال اللہ کے راستے میں کرو، اور خوش دلی کے ساتھ کرو۔ یعنی یہ انفاق ہونا چاہیے خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی آگے بڑھ کر، تنگ دلی کے ساتھ نہیں۔ اللہ کو وہ انفاق پسند ہے کہ جو انسان کھلے دل کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں کرے۔ جو آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ہمیں جو پیغام دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو جائے، بلکہ تمہاری اصل ذمہ داری تو اب شروع ہوئی ہے کہ تمہیں اس
اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو کہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ دین کا صحیح شعور دے دیتا ہے، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ زندگی میں زندگی کا بڑا مقصد سمجھا دیتا ہے، اور جنہیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ کے طور پر اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ ہم اللہ کے دین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کا دین اسٹیبلش ہو گیا مدینہ میں، لیکن اس دین کی حفاظت کرنا، اس اسلامی حکومت کی، اسلامی روایات کی، اسلامی کلچر کی، اسلامی ثقافت کی، اسلام کے سیاسی نظام کی، اسلام کے معاشرتی نظام کی حفاظت کرنا بھی ہماری اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح اس کو قائم کرنے سے پہلے ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ احساس کہ یہ ایک آن گوئنگ جاب ہے، یہ ایک کنٹینیوس جاب اور جد و جہد ہے جو ہمیں آخری سانس تک کرنی ہے، کہ اللہ نے جو ہمیں امانتیں دیے ہیں ہمیں اسے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کا رویہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ جو نیکی کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی، اپنا بیسٹ پوٹینشل اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے اس جواب میں میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، خاص طور پر تحریک اسلامی کے کارکنان کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، کہ آپ کی یہ جد و جہد یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، یہ کوشش ایک مسلسل کوشش ہے۔ آپ اللہ کے دین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ دیکھیں کربلا کے واقعے میں بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے وہ پودا کہ جو نبی محترم اور صحابہ نے بڑی جد و جہد اور محنت کے بعد اسے پروان چڑھا کر اس مقام پر پہنچایا تھا، اب وہ دیکھ رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ آف ٹریک ہو رہا ہے، یہ پورا جو قافلہ ہے یہ دوسری ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر دوسری جانب جا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکتے ہیں مکہ میں، کہ مکہ میں اسلامی حکومت موجود ہے، میں موجود ہوں، تم دین پر عمل کرو، یہاں رہو۔ جب وہ نکلتے ہیں کوفہ کی طرف تو مدینہ کو انہیں پاس کر کے گزرنا ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں مدینہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم نہ جاؤ، جو حالات ہیں ان حالات میں تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ وہ پودا جو میرے نبی نے، میرے نانا نے اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے جس کی پرورش کی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے میں اسے گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسلام کا پورا سسٹم میں ڈیریل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، آف ٹریک جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان دینا پڑے، لیکن تاریخ میں یہ بات ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے یہ نظام اسلام کا دیا ہوا نظام نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا سب کچھ وہاں قربان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں اسی پورے واقعے میں کربلا کے ایک اور اسٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے حر کے بارے میں۔ حر کے جو جرنیل تھا یزید کی آرمی کا، اب آپ دیکھیے کہ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے میرے امام حسین ہیں، نواسۂ رسول ہیں، کہ جن سے میرا مقابلہ ہے، اور میں یزید کی فوج میں ہوں۔ جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حر آگے بڑھتا ہے امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو سینئر جرنیلز تھے فوج کے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اسٹرینج رویہ ہے حر، اس سے پہلے ہم نے کبھی تمہیں اس طرح کا رویہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ
کہ تم آگے بڑھتے ہو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہو، حملہ نہیں کرتے؟ تو دیکھیے جواب حر کا، اور اس پوری کہانی میں حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ حر کہتا ہے کہ جب میں یہ ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین پر حملہ کروں تو مجھے میری جہنم میری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اور پھر جب میں پیچھے ہٹتا ہوں، ریٹریو کرتا ہوں کہ نہیں میں حملہ نہیں کروں گا، تو مجھے میری جنت نظر آتی ہے۔ تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں جہنم کو اپنے لیے چوز کروں یا جنت کو اپنے لیے چوز کروں، اور اسی شش و پنج میں آگے پیچھے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ وہ امام حسین کی جانب بڑھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے التجا کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کے رینکس میں شامل ہو جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما دیں۔ اب دیکھیں اس واقعے میں حر کو یہ بالکل واضح دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر نظر آ رہی تھی کہ اگر وہ امام حسین کا ساتھ دے گا وہ شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو یہ یزید کی فوج کرے گی انہیں اس کو پورا اندازہ تھا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ امام حسین کے ساتھ تو بالکل ہینڈ فل چند لوگ ہیں، اور یہ یزید کی اتنی بڑی فوج انہیں چھوڑے گی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے رتبے، اپنے اسٹیٹس، اپنی جان کی فکر نہیں کی۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس سے بالکل لاپرواہ، بے پرواہ ہو گیا، اور بالکل سکون کے ساتھ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اس کے لیے دعا کی جنت کی، اس کے بعد اس نے یزید کی فوج پر حملہ کیا۔ یزید کی فوج نے اسے شہید کیا، اس کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا، اس کی گردن کو کاٹا، اور اسے نیزے پر رکھ کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حر کو یہ سب کچھ معلوم تھا یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ مجھے اگر جنت حاصل کرنا ہے تو مجھے حق کا ساتھ دینا ہوگا، ریگارڈلیس کہ حق کتنا کمزور ہے، ریگارڈلیس کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ چلنے والے ہیں، ریگارڈلیس کہ مجھے اس کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں روزانہ ایسے مراحل سے گزرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا دین ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو کر ہم سے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہو گیا ہوں، میری مدد کرو، تم اگر جنت چاہتے ہو تو مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ لیکن ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم یزید کے اور یزیدی رویے کے خلاف ہیں، لیکن عملی زندگی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہم اکثر یزیدی میسج، یزیدی رویے اور ایٹیٹیوڈ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم حق کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو انسگنیفیکنٹ قسم کے لوگ ہیں۔ حق حق ہے، چاہے اس کا علمبردار کوئی ایک فرد ہو، حق حق ہے اگر اس کے ساتھ چلنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، حق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اس راستے کو میں نے اپنے لیے چن لیا ہے، اب کوئی اس میں میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، میں اس پر اکیلا چلتا رہوں گا۔ لوگوں کو اس قافلے میں شامل ہونا ہے، شامل ہو جائیں، لیکن لوگوں کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے میرے حوصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جس چیز کو حق مان لیا اور جان لیا، اب میں اس کے لیے آخری سانس تک اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے وہ سمجھ اور سوچ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، جب اللہ کسی کو یہ وزڈم نصیب کر دیتا ہے۔ حر کو اللہ نے یہ وزڈم دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ حر کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں یا شمر کو، کہ جو حر کے بعد جس نے کمان سنبھالی یزید کی فوج کی اور حملہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ تو دیکھیے اس پوری کشمکش میں ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ یزید تھا اور حسین ہیں۔ اس پورے واقعے میں ہمیں ایک زندگی نظر آتی ہے کہ جسٹس کے لیے کھڑا ہونا، اسلامی روایات کے لیے کھڑا ہونا، اسلام کے نظام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا۔ آج بھی یہ بات بے شمار لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو فکر کرتے ہیں اللہ کے دین کی، ان کو اس واقعے سے انسپائریشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے
جذبہ ملتا ہے، ولولہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے جو مولانا محمد علی جوہر نے کتنا عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا، یہاں ایک اور کنسیپٹ میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جدوجہد ہوتی ہے نا، یہ جو اسٹرگل اور کوشش ہوتی ہے، وہ احد کی صورت میں ہو، وہ طائف کی صورت میں ہو، وہ ہجرت کی صورت میں ہو، وہ حبشہ ہجرت کی صورت میں ہو، یا ہجرت مکہ کی صورت میں ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پورے سفر میں ہو کہ انہیں ملک سے نکالا جائے، انہیں آگ میں پھینکا جائے، وہ اپنے بچے کو اور بیوی کو ریگستان کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ جو پوری ایک اسٹرگل ہوتی ہے، اس اسٹرگل میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس اسٹرگل کے نتیجے میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں کی چھانٹی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ کہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ انہیں شائن ہونے کا موقع دیتا ہے، اللہ انہیں اپنی قربت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس پوری جد و جہد اور کوشش کا یہ ہوتا ہے، جو تحریک ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس پورے پروسیس کے ذریعے وہ تحریک ایک مضبوط تحریک، وہ نعرہ ایک مضبوط نعرہ، وہ پوری جد و جہد ایک مضبوط جد و جہد بن کر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو وہ احد کا واقعہ ہو یا کربلا کا واقعہ ہو یا آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ واقعات ہوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت ان تمام آزمائشوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ قافلے پھر نمایاں ہو کر ابھر کر اٹھتے ہیں، وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، وہ مثال بن جاتے ہیں رہتی دنیا کے لیے۔ تاریخ ہمیشہ انہیں اچھے نام سے یاد کرتی ہے، تاریخ ہمیشہ ان سے انسپائریشن اور حوصلہ حاصل کرتی ہے۔ کمزور لوگوں کی اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آزمائش تو اللہ کے نبیوں کے سامنے بھی آئی، اور سورہ بقرہ ہی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے سامنے بھی یہ آزمائش اتنی سختی کے ساتھ آئی کہ وقت کے انبیاء جو ہیں ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ اور قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ جب وہ کہتے تھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہوتے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ بات کہہ دی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ یہ کام جو ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ سخت کام ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ جد و جہد پھولوں پر چلنا نہیں ہے، یہ کانٹوں پر چلنا ہے۔ تو اس سفر میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو حوصلے والے ہوتے ہیں، جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو بڑی تصویر زندگی کے سامنے رکھ کر اپنی نظروں کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی خوشنودی پہ رکھتے ہیں، جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے دن اللہ ان سے یہ بات کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتے یہ بات کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ کہ فرشتے آ کر انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر اللہ کی خوشنودی کو بنا لیا۔ ان کی زندگی کا مقصد اس دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ why don't we take the easy path, why don't we avoid confrontation، ٹھیک ہے، کنفرنٹریشن کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جو پورا واقعہ ہے غزوہ بدر کا، قرآن جو بیان کرتا ہے کہ ادھر ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ ہے مال سے بھرا ہوا، اور دوسری طرف بدر کا میدان ہے، تو مسلمانوں کے پاس دو چوائسز تھیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایزی ٹارگٹ کو فوکس کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ بات انسان کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ تمہارا رجحان تو ابو سفیان کے قافلے کی طرف تھا
کہ وہاں سے مال مل جائے، وہ ایزی ٹارگٹ تھا، لیکن اللہ تمہیں دشمن کے سامنے بدر کے میدان میں لانا چاہتا تھا تاکہ حق بلند ہو، اللہ کا کلمہ پریویل کرے اور دشمن کو شکست ہو تمہارے ہاتھوں، اور اللہ تمہارے حوصلوں کو بڑھائے اور اس سفر کو تمہارے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہی چیز ہے، یہی حکمت ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ جی یہ پورا فلسطین کی جو پوری جدوجہد ہے، اس جدوجہد کا کیا فائدہ تھا، ایک کونے میں بیٹھ کر آدمی اپنی زندگی گزار دے۔ نہیں، اپریشن کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، استحصال سے پاک معاشرے کے قیام کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کو اکیلے نہ چھوڑنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، یہ مسلمان کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ لوگ، زندگی تو سب کی ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، دنیا انہیں یاد رکھتی ہے کہ جو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے آگے بڑھ کر اس پوری امت کی فکر کرتے ہیں۔ تاریخ بھی انہیں اچھے نام سے یاد کرتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظروں میں بھی آخرت کے دن ان کو بڑا مقام نصیب ہوگا۔